صراط الہدیٰ آفیشل کے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، لیکن ایک سچے مسلمان کے لیے سب سے بڑا نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور رسول اللہ کا ادب اور آپ کی محبت سیکھنے کے لیے سب سے بہترین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ انہوں نے نہ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کیا بلکہ اپنی پوری زندگی ادب رسول، تعظیم رسول اور اطاعت رسول کا عملی نمونہ بنا دی۔ تو اگر حضور کا ادب سیکھنا ہے، حضور کا احترام سیکھنا ہے اور حضور کی محبت سیکھنی ہے تو آئیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے حضور کا ادب و احترام کیسے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی اس کے بعد سے لے کر کسی ایک صحابی نے بھی اپنی زبان کو، اپنی آواز کو کبھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کیا۔ تو وہ ہستیاں کہ جو حضور کی برگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کریں تو وہ ان کے اندر ادب کتنے اعلیٰ مقام پر ہوگا، وہ حضور کا ادب و احترام کتنا زیادہ کرتے ہوں گے اور حضور سے کتنی زیادہ وہ محبت کرتے ہوں گے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ آپ کے جب وضو مبارک فرماتے تھے تو وضو کے آپ کے جسم سے لگنے والے پانی کے قطرے جو ہوتے تھے وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ہر ایک اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور برکت کے لیے اسے اپنے جسم پہ مال لیتا تھا۔ یہ ادب و احترام تھا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم خرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے کہ جب ایک یہودی اور منافق کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے اس پانی پر کہ جو دونوں کے باغ کی طرف جاتی تھی، یہودی کہتا ہے کہ میری باری ہے، منافق کہتا ہے، جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان کہتا تھا لیکن وہ حقیقت میں منافق تھا، وہ کہتا ہے کہ میری باری ہے آج پانی کی۔ ابھی جھگڑا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں جاتا ہے، میرے آقا نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ جب حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، کیونکہ آپ تو اسی کے بارے میں اسی کے حق میں فیصلہ فرماتے تھے جو حاکم پر ہوتا تھا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جب وہ حضور کی برگاہ میں آ گیا تو حضور فیصلہ حق پر ہی فرماتے تھے۔ تو حضور نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا لیکن اس منافق نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب وہ دونوں اپنے فیصلے کو حضور کا فیصلہ فرما لینے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی برگاہ میں لاتے ہیں اور آ کر سارا اپنا معاملہ بیان کرتے ہیں، اور اس یہودی نے کہا کہ اے عمر، یہ بات یاد رکھنا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ ہم اس سے قبل حضور کی برگاہ سے ہو کر آ رہے ہیں اور حضور نے مجھ یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے لیکن اس منافق نے اس فیصلے کو نہیں مانا۔ تو عمر فاروق نے دونوں کو کھڑا کیا، آپ گھر میں گئے، وہاں سے تلوار لائی اور تلوار لا کر اس منافق کے سر کو قلم کر دیا۔ اب جب اس منافق کے سر کو قلم کیا گیا، اس کے سارے رشتہ دار، سارے اقربا حضور کی برگاہ میں آ گئے کہ حضور دیکھیے، یہ بندہ تو آپ کا کلمہ پڑھنے والا تھا، آپ پر ایمان لاتا تھا، آپ کو نبی مانتا تھا، رسول مانتا تھا، اور عمر نے کیا کیا، اس کا سر قلم کر دیا ہے۔ جب عمر کو بلایا گیا اور ساری بات بیان کی گئی کہ حضور یہ مسئلہ ایسے ہوا کہ آپ نے فیصلہ فرما دیا، اس کے بعد یہ فیصلہ میرے پاس لایا گیا، جب مجھ عمر کے پاس یہ فیصلہ لایا گیا تو میں نے اپنا فیصلہ کر دیا۔ میرا فیصلہ یہی ہے کہ جو حضور کی بات کو نہ مانے، جو حضور کی بے ادبی کرے، جو حضور کی گستاخی کرے، تو عمر کے ہاں اس کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، تیرے رب کی قسم، فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے تمام اختلافات کے اندر آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، آپ کی اطاعت نہ کر لیں، آپ کی اتباع نہ کر لیں، آپ کی پیروی نہ کر لیں، اور ان کے دلوں میں آپ کا ادب اور احترام نہ داخل ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں وہاں سے یہی ادب ملتا ہے کہ ان ہستیوں نے حضور کا جو ادب و احترام کیا ہے اس کی مثال کائنات عالم میں نہیں ملتی ہے۔ یہ برگاہ بڑی عظیم برگاہ ہے،
اس برگاہ کے اندر اگر کوئی آپ کی بات کو نہ مانے تو عمر فاروق جیسے صحابی رسول وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ تو آج وہ ملک کہ جو کلمے کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس ملک کے اندر سر عام حضور آقا جانے جانا کی بے ادبیاں کی جائیں، آپ کی گستاخیاں کی جائیں، تو اور ساتھ یہ نیت رکھی جائے کہ کوئی بولے گا نہیں آگے سے، اور جو بولے گا، جو بات کرے گا تو اس کو آپ جو ہے وہ ماریں گے، اس کو آپ جو ہے وہ قید کر دیں گے یا اس پر ظلم و ستم کی چٹانیں ڈائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا کی باتیں ہیں جو دنیا کے اندر ہو رہی ہیں یا ہوں گی، لیکن جب آخرت میں رب کی برگاہ میں جائیں گے تو وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ یہ عارضی زندگی ہے، تو دائمی زندگی کے لیے آپ نے کیا گٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، اور اپنی دائمی زندگی کے لیے آپ کیسے اعمال کما رہے ہیں؟ اس لیے سوچیں، غور و فکر کریں۔ ہم ہمیشہ یہی اعلان کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی ہمارا یہی احتجاج ہے اور یہی ہمارا جو ہے وہ اعلان ہے کہ کرم کیجئے، اور وہ لوگ کہ جو ملک پاکستان کے اندر گستاخی رسول کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو لگام ڈالی جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، تاکہ آئندہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے عبرت بنے اور کوئی حضور کی برگاہ میں بے ادبی کرنے کی، گستاخی کرنے کی جسارت نہ کرے۔ جزاک اللہ والسلام۔